نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے میں اپنے چینل کے ممبران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دوبارہ عرض کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ یوسف قادری صاحب، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں، آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا، جناب علامہ علی حسن صاحب۔ ہم آپ کے بھی بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے۔ سامعین و ناظرین، آج جس موضوع پہ بیان کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے صبر کی اہمیت و فضیلت۔ یاد رکھیں کہ صبر زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ صبر زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ جس طریقے سے انسان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے جسمانی طور پر، تو ویسے ہی علامہ صاحب انسان کو روحانی طور پر صبر کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کہ روح کی جو غذا ہے، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، ان میں سے ایک روح کی غذا صبر بھی ہے۔ صبر یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو صبر کے علاوہ زندگی ہماری مکمل نہیں ہے۔ اس بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر طلب کرو نماز کے ساتھ، بالصبر والصلاۃ، کہ صبر کو طلب کرو نماز کے ذریعے سے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے۔ یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ یہ صبر جو ہوتا ہے یہ غیر مومن کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ صبر کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، یا جس کو کہا گیا ہے، تو یہ مخاطبین جو ہیں وہ صرف اور صرف اہل ایمان ہیں۔ تو یعنی پتہ چلا کہ جو اشخاص صبر نہیں کرتے وہ غیر مومن ہیں، وہ اس آیت کو جھٹلانے والے ہیں، پس پشت ڈالنے والے ہیں۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا، صبر کرنے والوں کا پھر انعام کیا ہے؟ ان کو جو انعام دیا گیا ہے، جو عزتوں سے نوازا گیا ہے، کہ ان کے لیے کیا انعام ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ پھر صبر کریں گے نماز کے ذریعے سے، جب وہ صبر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو انعام رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ بذات اللہ رب العزت خود ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، خدا ہے۔ آج ہمیں کسی بندے کا سہارا مل جائے، دوست کا، بھائی کا، والد کا، تو ہماری جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے والد کا، بھائی کا، دوست کا سہارا مل گیا، میرے بھائی نے، میرے دوست نے، میرے باپ نے مجھے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہمیں اپنے بھائیوں کے اور باپ کے، دوستوں کے ساتھ کا اتنا بڑا سہارا ہوتا ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر جسے اللہ کہہ دے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو پھر تو ساری ٹینشن ختم۔ کیا بات کہ خالق کائنات لم یزل، وہ خود انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی فضیلتوں پہ کیا ہی بات ہے، اس کی بڑی جو نا وہ فضیلتیں ملتی ہیں کہ کیا اس کے تبرکات ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے جنت کے اندر خزانہ موجود ہے۔ صبر کرنے والوں کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے یہ صبر جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے۔ یہ صبر آج ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بلڈ پریشر کے جو نا پیشنٹ ہیں، ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ اگر کسی سے صبر نہیں ہوتا تو پھر وہ مکمل مومن بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی کا بچہ نومولود بچہ 1 مہینے کا ہو، 5 دن کا ہو، 4 دن کا ہو، 1 سال کا ہو، جب کسی شخص کا بچہ جو ہے نا وہ فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے،
اور قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر اس کو ثمر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی سے جو ہے نا ثمر چھین لیتا ہے، ثمر سے مراد پھل ہے، اور اولاد بھی جو ہے نا اپنے والدین کے لیے پھل ہے، تو فرمایا گیا کہ جب کسی شخص کا بچہ جو ہے نا اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور تو اللہ رب العزت اس شخص کا صبر دیکھتا ہے، اس کا ایمان دیکھتا ہے۔ تو ویسے تو اللہ پاک دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے والد کی کیا کنڈیشن ہے، جو بچہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کے باوجود اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ جس کا میں نے ثمر چھین لیا ہے، جس کا میں نے دل یعنی جس کی اولاد میں نے لے لی ہے، جس کا بچہ مر گیا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک و مولا، جب تو نے اس کے بچے کو چھین لیا، اس کے ثمر کو چھین لیا، پھل کو چھین لیا، تو اس نے تیری بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا، اس نے تیری بارگاہ کے اندر کوئی تان زان نہیں کی، وہ کوئی رویا نہیں ہے، بلکہ اس نے جواب میں کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ سنا فرشتوں سے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ملائکہ جاؤ، میرے اس بندے کے لیے جس کا بچہ مر گیا ہے، اب اس کے والد کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام رکھو دار الحمد۔ قیامت کے دن میں اس بچے کے والد کو اس دار الحمد سے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا کے اندر صبر کیا، صبر کرنے کی یہ اس کو جو نا انعام ملا، اکرام ملا کہ اب اس کے لیے ایک جنت کے اندر اعلیٰ قسم کا جو محل تیار کیا گیا، گھر بنایا گیا، اس کا نام دار الحمد رکھا گیا، اور صرف وہی دن، اسی دن جو ہے نا صرف وہی شخص داخل ہوگا جس نے صبر کیا ہوگا۔ صبر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ میرے ادنا سے کسی ایک امتی کو پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھے، اس کو وہ تکلیف ہو اور وہ اس پہ صبر کرے، تو اللہ رب العزت اس کانٹا چبھنے کی بدولت بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا شان ہے دین اسلام کی۔ بالکل، تو اس کو کانٹا چبھنے کی بدولت سے اس کے صبر کرنے پر اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ صبر کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کسی کی مدد طلب نہیں کی، آپ نے صبر کیا۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں رہے تو آپ نے صبر کیا۔ طائف کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم اقدس سے خون نکل آیا، آپ نے صبر کے دامن کو نہ چھوڑا۔ آپ چاہتے تو اس وقت ان لوگوں کے لیے بد دعا، ان پر دعا بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ان پر دعا نہیں کی بلکہ ان کو جو نا اس کے اوپر صبر کیا۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے جو مثالیں ملتی ہیں، آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، جو کہ اعلیٰ قسم کی جو دنیا کے اندر آج بھی آپ کے صبر کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور صبح قیامت تک آپ کے صبر کی یہ جو نا مثالیں دی جاتی رہیں گی۔ اور یہ جو آپ کا صبر تھا، اس صبر پر فرشتوں کو بھی ناز ہے۔ امام حسین کے صبر پر فرشتوں کو بھی ناز ہے، امام حسین کے صبر پر انبیاء کو بھی ناز ہے، امام حسین کے صبر پر مخلوق کو، حبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی ناز ہے، حتیٰ کہ امام حسین کے صبر پر خود خدا کو بھی ناز ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ صبر کی فضیلتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم سنت پر جو انبیاء کی سنت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور امام حسین کہ جنہوں نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، اور آپ کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، آپ کو یہی آج جو نا پیغام دیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر، زندگی کے اندر، لائف کے اندر ہمارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں بجائے ہم اس کے کہ ہم شکوہ کریں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہر حالت کے اندر جو نا اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ انبیاء نے کس طریقے سے صبر کیا، اور انبیاء کے بعد صحابہ نے، تابعین نے، تابعین نے، صالحین نے، اولیاء نے کس طریقے سے صبر کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم صبر کے دامن کو تھامے رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے ان ملفوظات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔